بلا تاخیر آج کے ہمارے اس پروگرام کے روح روا حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں، جن کی ذات بابرکت کسی بھی قسم کے تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ ملک بھر میں 100 سے زائد اداروں کے ذمہ دار ہیں، دار ارقم پبلک سکول کے فاؤنڈر ڈائریکٹر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا میں جن چند لوگوں کو عصری اور دینی علوم کے امتزاج کا ملکہ عطا فرمایا ہے، اس میں ہمارے ملک میں حضرت والا کا نام سر فہرست ہے۔ اسکول یا کسی بھی ادارے کے جو 4 ستون ہوتے ہیں، اساتذہ، طلبہ، پیرنٹس اور مینجمنٹ، ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو باتیں کیسے سمجھانی ہے، ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ کیسے افہام و تفہیم کا معاملہ کرنا ہے، ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت والا کو کمال کی صلاحیت عطا کی ہے۔ آپ کے بات کرنے کا انداز نرالا ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات خود اس بات کو سن کر محسوس کریں گے کہ آپ نے چیزوں کو کتنی زیادہ گہرائی کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ جمع کیا ہے اور کس آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو وہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میں حضرت کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دینا چاہوں گا۔ سنگ ہے تو آئینے پہ کر بھی ہونا چاہیے، سنگ ہے تو آئینے پہ کر بھی ہونا چاہیے، سر فرو کے بیچ ایک رہبر بھی ہونا چاہیے، صرف مرہم ہی مداوے کے لیے کافی نہیں، کچھ علاجوں کے لیے نشتر بھی ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا خالد بیگ ندوی دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قابل صد احترام علماء اکرام، ذمہ داران شہر، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، بہت دنوں سے آپ کے شہر میں آنے کا نظام بن رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اب موقع دیا کہ آپ کے ہاں حاضر ہیں، اور حضرت مولانا ساجد صاحب دامت برکاتہم یہاں پر تعلیم کا، تربیت کا ایک اہم نظام، بڑا نظام چلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہندوستان بھر میں یہ ٹریننگ پروگراموں میں رہتے ہیں۔ اسی کے ضمن میں ہم سے بھی حضرت سے تعلق ہوا ہے، تو مولانا کی دعوت تھی کہ یہاں پر آئیں، آپ سب سے ملیں۔ میں بہت زیادہ جلسے جلوس والا آدمی نہیں ہوں، تقریر والا آدمی نہیں ہوں، ایک ایڈمنسٹریشن، ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کی کام کا آدمی ہوں، لیکن یہ ہے کہ کسی بھی نئے شہر میں جاتے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جڑیں اور کچھ بات بھی ہو، تو یہ مولانا نے چاہا کہ کچھ یہاں پر بات بھی ہو جائے۔ آپ کے سامنے مختصر سی چند باتیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں پر جب میں آیا تو یہ ٹاپک پڑھ رہا تھا ابھی بیٹھ کر، کیا ٹاپک مجھے دیا گیا ہے بول کر، ایجوکیشن گروتھ اینڈ enrichment of generation
سامنے مولانا ساجد صاحب نے زیڈ لگایا ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو سمجھتے ہوں گے. جنریشن زیڈ کا نام. اسی سے میری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جنریشن زیڈ کیا ہے. دیکھیے کسی بھی قوم کو بنانے کے لیے اور کسی بھی قوم کو برباد کرنے کے لیے، بنانے کے لیے بھی برباد بھی کرنے کے لیے، اگر پلاننگ کے ساتھ کوئی سوچ لے کہ اس قوم کو ہم ختم کر دیں گے، اور یا کوئی پلاننگ کے ساتھ یہ سوچ لے کہ ہم اس قوم کو بنا کے رکھیں گے، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ آپ کام کریں گے، تو جو سوشیالوجی کے ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ 15 سے 20 سال میں ایک قوم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور 15 سے 20 سال کے اندر ایک قوم کو برباد کیا جا سکتا ہے. یہ اس وقت جو سوشیالوجی کے ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے اعتبار سے کسی قوم کو بنانے کے لیے بھی یہی 12 سے 15 سال میں آپ تبدیل کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں؟ 15 سال میں کیسے کر سکتے ہیں؟ بھاؤ نگر ہے. آپ چاہتے ہیں کہ بھاؤ نگر اور بھاؤ نگر کا اطراف کا علاقہ پورا دیندار بن جائے، اور یہاں پر جو اسلام کی کا تصور آپ چاہتے ہیں وہ آ جائے. اگر ایک پلاننگ کے ساتھ کام کریں گے اس کے لیے 15 سال کافی ہے. کیسے؟ دنیا میں ہیومن ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں کی جو عمر ہے وہ منیمم جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان کہی گئی ہے. اس میں ایک انسان کی عمر کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں 1500 سال میں ختم ہوتی تھی، یعنی بچہ پیدا ہوتا تھا 350 سال میں تو بالغ ہوتا تھا. ٹھیک ہے؟ اور انتقال نارمل جی گیا تو 1000 سال 1500 سال جیتا تھا. حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور زمانے کے لوگوں کا ہائٹ جو ہے وہ 60 گز تھا. 60 گز کا مطلب ہے 180 فیٹ کے لمبے ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرا یہ ہائٹ کم ہوتا گیا. اگر 180 فیٹ کے ہمارے دادا آدم تھے، ان کے سامنے اگر ہم جا کے کھڑے ہوتے تو کیسے دکھتے تھے؟ سوچ لو آپ. للی پٹ دکھتے تھے ہم لوگ. اس زمانے کی سیڑھیاں ابھی بھی موجود ہیں بہت سے علاقوں کے اندر. یہ جو سیڑھی آپ چڑھتے ہیں، اسٹیر کیس جو چڑھتے ہیں، یہ 6 انچ کا ہے. 8 انچ کا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ بہت بڑا ہو گیا، تھک جائیں گے. اس زمانے کا ایک سیڑھی ہوتی تھی 12 فٹ کی. سمجھے؟ ایک آدمی 12 فٹ پہ ایسا قدم رکھ کے چڑھ جاتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے نظام کو یہ کیا کہ ہائٹ بھی کم ہوتا رہا، عمر بھی کم ہوتی رہی. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمانہ دیا گیا وہ آخرت کے بالکل آخری زمانہ دیا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سن لو، انا والساعۃ کہاتین،
میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کے درمیان جو گیپ دکھ رہا ہے نا، اتنی ہی گیپ میں ہے بالکل. اب میرے بعد قیامت ہی آنے والی ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال کی منیمم عمر ہے. 60-70 سال میں آج کا انسان پیدا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اور 70 سال میں انتقال بھی ہو جاتا ہے. جہاں 350 سال میں بالغ ہوتا تھا، اب 70 سال میں کیا ہو جا رہا ہے؟ بوڑھا ہو کے مر بھی جا رہا ہے. 90 سال 100 سال کوئی پہنچ جا رہا ہے، وہ گریس عمر ہے، تھوڑا سا اوپر تھوڑا سا نیچے. ہیومن جو ڈیولپمنٹ ہے، اس ڈیولپمنٹ کو آپ دیکھیں گے تو بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد 2 سال سے پہلے اس کو کہتے ہیں سینسوری اسٹیج. اس کے سوچنے کا، اس کے بات کرنے کا، وہ جس طرح سے سوچتا ہے، ہم جیسے سوچتے ہیں ایسے نہیں سوچتا، وہ بالکل ڈیفرنٹ سوچتا ہے. اس کو سینسوری اسٹیج کہتے ہیں. 2 سال سے لے کر 7 سال تک جو بچہ سوچتا ہے وہ بھی ہماری طرح نہیں سوچتا. ہم اپنی سوچ کے مطابق اسے پڑھانے جاتے ہیں، اس لیے نہیں پڑھ پاتا. اس کو بولتے ہیں پری آپریشنل اسٹیج. وہ کانکریٹ چیزوں سے سیکھتا ہے، وہ لاجیکل تھنکنگ اس کے اندر نہیں ہوتی. 7 سال سے لے کر 11 سال تک کانکریٹ آپریشنل اسٹیج کہتے ہیں. اب وہ کانکریٹ چیزوں میں سیکھتا ہے اور تھوڑا سا لاجیکل سوچ اس کی شروع ہوتی ہے. 11 سال سے لے کر 13 سال تک یہ فارمل اسٹیج ہوتا ہے. اب ہماری طرح تھوڑا سا وہ سوچنا شروع کرتا ہے، ابسٹریکٹ چیزوں کے اندر لاجیکل بھی سوچتا ہے. 13 سال سے لے کر 19 سال تک کا جو وقت ہے، یہ 13 سال کو بچہ پہنچتا ہے تو اس کی اصل ڈیولپمنٹ کا وقت 13 سال میں ختم ہو جاتا ہے. 13 سال کے بعد 19 سال تک اس کا ڈیولپمنٹ کا جو اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو وقت ہوتا ہے، اس کا ایک دوسرا فیس ہوتا ہے. 19 سال ختم ہو گئے، سیکھنے کا وقت ختم ہو گیا. اس کا جو اصل جو بننے کا رہتا ہے، جو اس کا دماغ بنتا ہے، سوچ بنتی ہے، مینٹیلٹی بنتی ہے، یہ سب 19 سال کے اندر ختم ہو جاتا ہے. 19 سال کے بعد بننے کی جو چیز ہوتی، اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. اب کام کرنے کی سپیڈ ہے. اب 20 سال سے لے کر 35 سال تک یہ اصل کام کا زمانہ ہے. اس کی انرجی بہت انرجیٹک ہوتا ہے. اس زمانے میں یہی اصل کام کا وقت ہے. اب پیدائش سے سورج اس کا طلوع ہوا تھا، اوپر چڑھتا گیا، اوپر چڑھتا گیا، اوپر چڑھتا گیا. 20 سال میں گئے تو اس کے 11 بج گئے. 35 سال میں پہنچتا ہے تو اس کی زندگی کا نون ہو جاتا ہے. یعنی اس کی زندگی کے 12 بجے کتنے بجے 35 سال میں ہو جاتے ہیں. سورج چڑھا 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 چڑھتا گیا، ہمیشہ نہیں چڑھے گا، 12 بجے تک چڑھے گا. اب 12 بجے کے بعد 12:30 بجے کیا ہوگا؟ چڑھے گا یا اترے گا؟ اسی کو بولتے زوال. اب گرنا شروع ہوگا. 12 بجے سے لے کر 35 سال اس کا نون ہے. 35 سال سے لے کر 40 سال ظہر کی نماز کا وقت ہے اس کی. یہ اس کی ظہر ہے، زندگی کی ظہر کا وقت یہی ہے. جہاں ظہر ہو گئی اس کی ظہر کا وقت ختم ہو گیا. قرآن میں آپ لوگ کھانے کی دعا آپ کو یاد ہے؟ کتنے لوگ 40 سال کے اوپر کے ہاتھ اٹھاؤ.
اچھا ماشاءاللہ ہے، جلدی اٹھاتے نہیں ہیں. ابھی ہم 40 رہے تو بھی 35 میں رہتے، سمجھے کہ نہیں؟ مولانا پتہ نہیں کیا بول رہے. 40 سال کی عمر جن کی ہو گئی، 40 سال جب ہوئے، جیسے کھانا کھانے کی دعا ہے، پانی پینے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، قرآن میں 40 سال والی بھی دعا ہے، پڑھی ہے. جب 40 سال کے ہو جاتے ہیں تو ایک نیک بندہ کہتا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ دعا بتائی گئی. دعا سے زیادہ یہ سوچ ہے. یہ جو دعائیں جو ہر دن کی ہیں، آپ ان کی دعائیں کو پر غور کرو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ساتھ انسان کی سوچ بنانا چاہتے ہیں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی. اللہ 40 سال میرے ہو گئے، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر گزار بندہ بن جاؤں کہ آپ نے میرے اوپر جو نعمتیں کی اور میرے ماں باپ پر جو نعمتیں کی. اب تو میرے چل چلاؤ کا وقت ہے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَى. اور اے اللہ ایسی زندگی، ایسے اعمال کرنے کی مجھے اب توفیق دے دے. اللہ بہت کوتاہیاں ہوگی، جوانی کے جوش میں بہت کچھ کر لیا. وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَى. ایسا عمل کرنے کی توفیق دے دے اللہ جس عمل سے آپ راضی ہو جاتے ہیں. اب میری اولاد بھی ہو گئی ہے اللہ. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. میری اولاد کی جتنی میں تربیت کر سکتا تھا کر پایا ہوں. اب آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ میری اولاد کو ٹھیک کر دے جس سے تو آپ راضی ہو جائے. اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک. میرے سارے گناہوں کی آپ سے معافی مانگتا ہوں. وانی من المسلمین. میں مسلمان ہوں. اللہ اسلام پر زندہ رکھ اور دنیا سے اسلام سے لے کر چلے جا. یہ 40 سال میں دعا کرتے ہیں. صحابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب 40 سال کے ہو جاتے تھے تو خالص عبادت کے لیے فارغ ہو جایا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ. اب 40 ہو گئے، 40 سے لے کر 50 سال عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. اور 50 سال سے ڈرو نہیں، جلدی سے گھبرا جاتے ہو، لیکن حقیقت یہی ہے. مانو تو بھی یہی ہے، نہیں مانو تو بھی یہی ہے. 50 سال سے لے کر 60 سال میں آپ نے قدم رکھ لیا. آپ کی غروب آفتاب کا وقت 60 سال سے شروع ہو جاتا ہے. گرمی کے زمانے میں تھوڑا سا غروب آفتاب دیر سے ہوتا ہے اور جاڑے کے زمانے میں تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے. اب 60 کے اوپر جس کو مل رہا ہے وہ گریس مارس ہے. انتظار کرتے رہنا، آج نہیں کل یا 10 سال کے بعد تھوڑا آگے پیچھے نارمل عمر میں انتقال کر جاؤ. یہ انسان کی ایک ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے جو قرآن نے بتایا، جو حدیث نے بتایا. قرآن نہیں بتاتا اور حدیث نہیں بتاتا تو حقیقت بھی یہی ہے. بھاؤ نگر کی جا کر یہاں سے میرے اس اجلاس سے جانے کے بعد کیا مولانا بیٹھ کر ایسا ایسا بول کر چلے گئے نہ بول کر دیکھنا ہے. یہاں سے جانے کے بعد بھاؤ نگر کی ڈیموگرافی کو کلک کرنا گوگل میں جا کر، اور آپ کو ملے گا کہ اتنے یہاں کی آبادی ہے. اب اس میں ایج وائز جانا تو دیکھ لینا 27% لوگ، 27 سے 28% لوگ جو رہیں گے وہ آپ کے 19 سال کے نیچے کے لوگ رہیں گے. اور پھر اس کے بعد 35-60 سال کے درمیان کے 45% وہ ہوتے ہیں. 45 تقریباً ہو گئے. اب اوپر 60 سال کی ڈیموگرافی دیکھ لینا اچانک کیا ہو جا رہی ہے.
कम हो जा रही है। कहां चले गए? भावनगर छोड़कर चले गए? क्या हो गए लोग? एकदम डेमोग्राफी क्या हो रही है, उसका परसेंटेज कम हो रहा है। कहीं नहीं गए, ऊपर थे नीचे चले गए हैं। याद रख लो, इतना ही फर्क है। तो अब जो बात हम बता रहे थे, जहां से निकले थे, अब फिर वहीं आ जाते हैं। एक बच्चा बालिग होता है 15 साल के अंदर। यहां पर मुख्तलिफ हुकूमतों ने बुलूग की अलग अलग उम्रें तय की हैं। इंडिया में उसको 18 ईयर्स कहा गया है। हमारे यहाँ शरीयत में 15 साल है। 14 साल 15 साल के दरमियान, लड़की की उम्र 8 से 13 साल के दरमियान। अइम्मा में थोड़ा सा इख्तिलाफ के साथ यही है। बुलूग का मतलब क्या है? बालिग होने का क्या मतलब है? कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन पूरा डेवलप होकर नहीं रहता है। वो बच्चे का ब्रेन डेवलप होते 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 पूरा ब्रेन उसका जो डेवलप हो जाता है और फिर वो बालिग हो जाता है। तो बालिग होने की जो अलामत है, वो अलामत जाहिर होते ही, जो आप अलामत जानते हैं, वो अलामत जाहिर होते ही ये इस बात की अलामत है कि तुम्हारा ब्रेन पूरा डेवलप हो गया। अब पूरा जब डेवलप हो गया तो अब तुम जिम्मेदार बन गए। अब अपने मामलात के जिम्मेदार, अपने काम के जिम्मेदार, अपने बिजनेस के जिम्मेदार, तुम एक जिम्मेदार इंसान बन गए। तो अल्लाह ताला वहां से आपका हिसाब व किताब शुरू करेंगे, उससे पहले नहीं शुरू करेंगे। तो यह है बुलूग। 15 साल के अंदर जितने सोशलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि 15 साल के अंदर एक बच्चा पैदा होने के बाद वो बालिग हो जाता है, तो एक जनरेशन तैयार हो जाती है। एक जनरेशन के तैयार होने में कितने साल लगते हैं? 15 साल लगते हैं, पैदाइश से लेकर 15। अब मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इसकी एज अलग अलग तय कीजिए। ये हिंदुस्तान के अंदर 18 ईयर तय की गई है, तो उसको मैच्योरिटी की उम्र 18 ईयर कहा, 18 ईयर के। इस तरह के जनरेशन इस मुल्क में आपके यहां तकरीबन 7 जनरेशन इस वक्त एक साथ रहते हैं इंडिया में। एक जनरेशन है जिसको हम साइलेंट जनरेशन कहते हैं। ये 1947 से पहले जो लोग पैदा हुए उनको साइलेंट जनरेशन कहते हैं। आज भी वो हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो भी हैं कुछ लोग। फिर 1945 के बाद 1956 तक के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं वो एक जनरेशन है, उसको ब्लूमर्स बोलते हैं। इस तरह 15-15 साल का वक्फा करते हुए आप जाएंगे तो 1997 से लेकर 2012 के दरमियान जो लोग पैदा हुए हैं उनको जेड जनरेशन कहते हैं। और 2012 से और 2023 के दरमियान जो अब पैदा हुए हैं बच्चे, वो अल्फा जनरेशन कहते हैं। और 2022 के बाद जो पैदा हो रहे हैं उनको बीटा जनरेशन कहते हैं। यह है जनरेशन जेड का मतलब। अब जनरेशन जेड का मतलब यह है 1997 में जो बच्चा पैदा हुआ और 2012 के दरमियान। चलिए 2012 को पैदा हुआ होगा तो आज उसकी उम्र होगी 12 साल, हाँ तकरीबन 12 साल होगी। ये बच्चों की सोच, वो जो हम लोग जो हैं, हमारी सोच दोनों डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। जो 1947 से पहले पैदा हुए उनकी सोच और जो अल्फा जनरेशन के सोच है वो बिल्कुल ठीक होती है। अब आप समझना है तो अपने घरों को जाइए। 2012 के बाद जो बच्चे तुम्हारे यहां पैदा हुए हैं होंगे, घरों में होंगे, वो मोबाइल जो है ना, आप दादा साहब जाकर बैठेंगे तो आपको मोबाइल चलाना नहीं आएगा। वो आप उसको देते हैं, रति देर खोल के दे बोलकर।
اور 2022 کے بعد جو پیدا ہوئے ہیں 1.5 سال 2 سال کا بچہ آپ لاک کر کے رکھو، اس کو نہ بات کرنا آتا نہ کچھ کرنا آتا، کھٹ 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 مارتا ہے، وہ اپنا پروگرام اوپن کر لیتا ہے. یہ 2022 کا بچہ ہے. انوائرمنٹل چینجز اور ہسٹوریکل چینجز، اکنامیکل چینجز، انڈسٹریل چینجز، یہ جو چینجز دنیا میں آتے رہتے ہیں، اس چینجز کے مطابق اس زمانے کا جنریشن پیدا ہوتا ہے. آپ میں ایک موبائل میں جتنا بھی کھیلنا مجھے آ جائے، کتنا بھی میں اس کو سمجھنا چاہوں، لیکن یہ زیڈ جنریشن سے اچھا نہیں آئے گا. مجھ کو یاد رکھ لو، وہ اس کے اندر یہ ہو، اس کا اللہ نے ذہن ہی ایسا بنایا ہے، وہ اسی ماحول میں پیدا ہوا ہے. ہم جو پیدا ہوئے ہیں، آپ سب ناشتہ کر کے آئے ہو. جب ناشتہ کر کے آئے، گھر میں ناشتہ پکا، تو آپ کے بچپن میں، میرے بچپن میں ناشتہ جو پکتا تھا، میری امی ایک سل تھا، ایک بتا تھا، اس میں مسالہ ایسا پیستی تھی، اور اس کے بعد وکلی تھی، اس کے اندر مسالہ پیستی تھی. اس کے بعد ناشتہ پکتا تھا، مٹی کا برتن تھا، اور چولہا کس کا تھا؟ آپ کا لکڑیوں کا چولہا تھا. میں نے وہ دیکھا ہے. اس زمانے کی خواتین کو جا کر اسپورٹس کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی فزیکل ورک جا کر باہر جا کر ٹہلنے کی ضرورت نہیں تھی. اب ڈاکٹر صاحب جو بول رہے ہیں تھوڑا سا کیا کر کے آؤ، واکنگ کر کے آؤ، اس زمانے کی عورتوں کو واکنگ کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، فیلڈ میں جا کر تھوڑا سا ورزش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. 3 کھانے پکا کر کپڑے دھونے میں اور گھر صاف کرنے کے اندر، وہاں جم میں جا کر کتنا کھیلنا ہے اس سے زیادہ اس کا ہو جاتا تھا. یہاں پر سمجھے کہ نہیں؟ وہ مسالہ پیس دیتی تھی، وکلی ڈال دیتی تھی، سب ڈالتی تھی. اب جو کہتے ہیں صرف جنریشن چینج کی حالت بتاتا ہوں، کلچرل چینج سے کیا فرق پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاسپٹلز والے آ کر بہت فراڈ کر رہے ہیں، عورتوں کی ڈیلیوری نارمل نہیں ہو رہی ہے، یہ پیسہ لوٹنے کے لیے کیا کر دے رہے ہیں؟ آپریشن کر دے رہے ہیں. میرے پاس کچھ نوجوان مل کر آئے اپنے شہر میں، مولانا ہم کو ایک اپنا ہاسپٹل بنانا ہے. کہا کہ کیوں بھائی؟ کہا کہ آپریشن بہت کر رہے ہیں، نارمل نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ تم جانتے نہیں، جاؤ میں کھولوں گا تو بھی نارمل نہیں ہوگی. نارمل اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کی پہلے زمانے میں نارمل جو ہو جا رہی تھی، ہاسپٹل کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، کلچر کی وجہ سے ہو رہی تھی. کہ صبح سے شام تک ایک خاتون اتنا کام کر لیتی تھی جس کی وجہ سے ڈیلیوری بھی کیا ہو جاتی تھی؟ نارمل ہو جاتی تھی. ابھی حالت کیا ہے؟ سل بتے کی جگہ مکسی آ گئی، سمجھے؟ چولہے کی جگہ کیا ہو گئی؟ اسٹو آ گیا. کپڑے چھانٹتی تھی ایسا دھویا کرتی تھی، اس کی جگہ واشنگ مشین آ گئی. اب نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہی نچوڑ کے سکھا کے دیتی ہے. اور دروازہ کھولنے اٹھ کے جانے کے لیے ریموٹ آ گیا. اب دور سے ریموٹ، شوہر نامدار باہر سے آئے، کھٹکھٹایا تو وہیں سے دبایا، آ گیا. اور سارا سب کچھ کیا ہو گیا؟ آٹومیٹک ہو گیا. اب خاتون جنت کے پاس کام کچھ نہیں ہے، ایک موبائل ہے، وہ رکھتی ہے، کیا کرتی ہے؟ نہ چلنا، نہ پھرنا، نہ یہ کرنا. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ سن لو، بولتا ہوں. آپ اپنے بھاؤ نگر میں دیکھیں گے تو ابھی جگہ جگہ سائیکیٹرک کے کلینک کھل گئے ہوں گے. سائیکیٹرک آج سے 30 سال پہلے یہاں کسی کو پوچھیں گے سائیکیٹرک ہوتا کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا. تو ابھی سائیکیٹرک آ گئے. سمجھ میں آیا بات؟ سب سے زیادہ سائیکالوجیکل سائیکیٹرک پرابلمز اس وقت دنیا میں وہ امریکہ میں ہے. ہر 5واں آدمی وہاں کا پاگل ہے، سائیکک پرابلم میں ہے. کوئی ڈپریشن میں ہے، یہاں سے جا کے گوگل کر لینا، کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی فلان چیز میں یہ ہے، کوئی OCD کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی اسکریزوفینیا ہے، کوئی ODD کا شکار ہے، بچے ADD کے شکار ہیں. یہ سارے مسائل آپ کو ابھی جو نام بول رہا ہوں کسی کو پتا چل رہا ہے کیا بول رہا ہوں میں بول کر؟
OCD, स्क्रीजोफीनिया सब मालूम हो जाएगा, बुखार, ये कि जैसे अमेरिका में सबको मालूम है, आम आदमी को मालूम है, अब आपको भी मालूम हो जाएगा यहां पर। तो अब 30 साल से पहले ये कुछ नहीं था यहां पर, अब यहां पर भी आने लगा। क्यों आने लगा? जो वेस्टर्न कंट्रीज के कल्चर को अपने घर लाएगा, उसके घर में साइकिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्या मसला है? मिसाल के तौर पर तलाक़ें ज्यादा अभी हो रही हैं, सब कोई उलमा बैठे होंगे, काजी हजरत बैठे होंगे, सब बता रहे होंगे बोला पहले बहुत तलाक होती, बहुत तलाक़ें हो जा रही हैं। तलाक होने की बहुत सी वजूहात है, उसमें से कल्चरल चेंज भी है, याद रख लो। क्या होता है? नौजवान आता है मेरे पास, कहा कि मौलाना सर खुजाते हुए एक मशवरा करना, तो मैं समझता हूं कि 3 तलाक दे के आया ये नालायक, समझे? सर खुजाते हुए आया तो समझना नौजवान है, 3 तलाक मार के आया है। अब उन्हें शुरू करता, मैं बहुत टेंशन में था, मैं ऐसा था, घर गया, मेरी बीवी ने, वो भी टेंशन में आ गई और प्रॉब्लम हो गया, और मैंने कुछ कहा, उसने कुछ कह दिया, मैं 3 तलाक को कर दिया। मैंने कहा कि बेवकूफ, 3 तलाक, 3 मरतबा तलाक क्यों पुकारा? 3 मरतबा अल्लाह अकबर पुकार डालना था, टेंशन आ गया तो, समझे? नहीं, वो पुकारेगा तो वही पुकार के आएगा। तो अब ये टेंशन क्यों आ रहा है? सही बोल रहा है कि वो टेंशन है। ये टेंशन क्यों आता है? हमारे बॉडी में एक हार्मोन डेवलप होते हैं, एक हार्मोन्स है जिसका नाम है मायोकिन्स। ये पूरी हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाले मायोकिन्स हार्मोन हैं। वो बैलेंस रहेंगे तो हम बहुत बैलेंस, हमारी जिंदगी बैलेंस रहेगी, ना टेंशन होगा, ना ये होगा, आप पूरा ठीक रहेंगे। वो ज्यादा हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, कम हो जाएंगे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंजाइटी में चले जाएंगे। अब वो हार्मोन्स को कंट्रोल करने वाले कुछ हार्मोन हैं। एक हार्मोन है जो मायोकिन्स कहते हैं, वो जो इसको कंट्रोल करता है। ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, वो इसको कंट्रोल करता है। लैक्टिक एसिड है, वो इसको कंट्रोल करती है। ऐसे बहुत से हैं। अब सुनो, ये ग्रोथ हार्मोन और मायोकिन्स, लैक्टिक एसिड कैसे डेवलप होती है? 2 तरीके से, या तो बाहर से सप्लीमेंट लो या फिजिकल वर्क करो। जब फिजिकल वर्क करोगे तो मायोकिन डेवलप होते हैं, फिजिकल वर्क करो तो ग्रोथ हार्मोन डेवलप होते हैं, फिजिकल वर्क करो तो लैक्टिक एसिड। आप दौड़ कर आएंगे तो थक जाते हैं आप, और पांव में दर्द लगने लगता है, हाथ, क्या हो जाता है? एक एसिड डेवलप हो जाती है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, इसलिए आपको दर्द होता है। अब आप सो जाओ, नींद आ जाती है अच्छी तरह से। तो अब हमारी खवातीन घर के अंदर पहले नाश्ता पकाती थी तो अच्छे मायोकिन तैयार हो जाते थे, ग्रोथ हार्मोन तैयार हो जाते थे, फिजिकल वर्क कर लिया, लैक्टिक एसिड डेवलप हो गई, सब नॉर्मल है। दोपहर का खाना पकाई, ठीक हो गया, शाम का खाना पकाई, ठीक हो गया। अब मर्दों का हाल क्या है हमारे? अभी हाल यह है कि घर से निकलते हैं, कार में बैठते हैं, ऑफिस को जाते हैं, और ऑफिस में जाकर एसी में बैठेंगे, फिर निकलेंगे काम करके, फिर कोई क्या नहीं है। पहले कम से कम पैदल चलते थे, वो नहीं तो साइकिल चलाते थे, अब स्कूटर आ गई, कम से कम किक मारते थे, अब वो भी जाकर बटन आ गया, बैठेंगे दबाएंगे। अब फिर उसके बाद कार आ गई, कार का कम से कम शीशा ऐसा चढ़ाते थे, अब वो भी नहीं, बटन दबाओगे तो शीशा चढ़ेगा, बटन दबाए तो शीशा क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। सेठ साहब जा रहे हैं, आ रहा है, और कोई क्या नहीं है, हमारा फिजिकल वर्क नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारा कल्चर चेंज हो गया है। तो अब हम फिजिकल वर्क नहीं है तो ये हार्मोन डेवलप नहीं होते, तो अब टेंशन शुरू होगा, डिप्रेशन, नाम ही नहीं सुना था, अब हर जगह डिप्रेशन, सब बोल रहे डिप्रेशन में है भाई उसने, एंजाइटी डिसऑर्डर है, स्क्रीजोफीनिया है, ओसीडी है। ये क्यों हो गया? क्या वजह है? वजह यह है कि हमारा कल्चर चेंज हो गया। तो मालूम हुआ क्या हुआ?
जनरेशन चेंज से कल्चर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब आप आपके घरों के अंदर डिप्रेशन नहीं आना है और आप हेल्थी हो जाना है, तो यहाँ स्कूल में आए हैं और सब मर्द जाकर घर में कहना, उठाओ मिक्सी बाहर फेंको और वॉशिंग मशीन तोड़ो, मैं सिल लेकर आ रहा हूं, बत्ता लेकर आ रहा हूं और वक्ली लेकर आ रहा हूं, अब पुराना जमाना लेकर आओ। जहां बत्ता लेकर जाओगे, सिल लेकर जाओगी, उसी सिर से तुम्हारा सर फोड़ देगी वो, समझेगी नहीं। पता नहीं किस मौलाना का सुनकर आए हो और सिल बत्ता लेकर आए हो, वो सब होने वाला काम नहीं है। अब इसका अल्टरनेट सोचना है हमको, वो कल्चर चेंज नहीं होगा, वो कल्चर। अब उसका हम क्या सोचना है, इस कल्चर ही में जीना है, वो बोलने से काम नहीं चलेगा। इस कल्चर को चेंज होकर अब उसका अल्टरनेट क्या है वो होना है। तो बताना यह था कि हर 15 साल में तुम चाहो या ना चाहो, जनरेशन चेंज हो जाता है और जनरेशन चेंज होने के बाद उसका कल्चर भी चेंज हो जाता है, उसकी सोच भी चेंज हो जाती है। तो लोगों ने लिखा है कि 15 साल अगर किसी कौम को बनाने के लिए एक जनरेशन पर सिस्टमेटिक मेहनत कर दोगे तुम, तो 15 साल के बाद ये जनरेशन मैच्योर होकर बाहर आएगा और तुम जो सोचोगे वैसा जनरेशन बन जाएगा। जनरेशन होने के बाद माहौल चेंज हो जाएगा। और किसी भी कौम को बर्बाद करने के लिए तुम नमाज पढ़ते रहो, तुम रोजा रखते रहो, तुम तहज्जुद पढ़ते रहो, तुम्हारे बच्चों को लिया एक बातिल ने और उस बातिल ने तुमको मालूम नहीं हुआ उसके मेंटालिटी को, उसकी सोच को, सिर्फ 15 साल के अंदर तुम्हारे बच्चों की सोच को तब्दील कर दिया। तुम तहज्जुद पढ़ते रहोगे, तुम्हारे घर के अंदर बुराइयां आ जाएंगी। 15 साल के अंदर तुम तहज्जुद पढ़ते रहोगे, तुम्हारे घर का माहौल चेंज हो जाएगा और तुम न्यूट्रलाइज हो जाओगे। जैसे अब सिल और बत्ता तुम अपने घर के अंदर चाहकर भी नहीं ले जा सकते, ऐसा दीन भी तुम घर के अंदर नहीं ला सकते, इसलिए कि 15 साल के अंदर एक जनरेशन को बातिल ने आकर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसा बातिल कर सकता है ऐसा हक भी कर सकता है। अगर इस जनरेशन को बनाने में हक वाले लोग प्लानिंग के साथ नहीं काम किया, गफलत में रह गए, तो दूसरा आएगा तुम्हारे जनरेशन को चेंज कर देगा। हां, तुम अगर तरतीब के साथ 15 साल के अंदर एक जनरेशन पर काम किए तो क्या होगा, बातिल कितनी भी मेहनत कर ले, अगर तुमने इस जनरेशन पर मेहनत कर लिया तो नेक्स्ट जनरेशन तुम्हारा बहुत ही बेहतर आ जाएगा। तो लोगों ने लिखा है कि 15 साल के अंदर से 20 साल के दरमियान किसी भी कौम को बदला जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है, अच्छा भी बनाया जा सकता है और उसको बुरा भी बनाया जा सकता है। इतना समझ, यही जेड जनरेशन है। इस वक्त स्कूलों में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो 5th स्टैंडर्ड के ऊपर और कॉलेज के अंदर, ये जेड जनरेशन पढ़ रहा है। तुमने इस जनरेशन को संभाला और जो मैंने बताया कि अल्फा और बीटा जनरेशन आ रहा है, इस जनरेशन पे तुमने मेहनत कर ली। वो जनरेशन तुम्हारी बात को उस वक्त मानेगा जब तुम उसकी साइकोलॉजी को सामने रखकर, उसकी थॉट प्रोसेस को सामने रखकर अगर उसके सामने बात लाओगे, वो जनरेशन कबूल कर लेगा। दूसरी बहुत अहम बात बता रहा हूं, आप सुन लो। होता यह है कि नेक काम करने वाले, दीन का काम करने वाले उस जनरेशन की साइकोलॉजी का क्या नहीं करते, ख्याल नहीं करते, अपनी साइकोलॉजी के मुताबिक उसे दीन देने लगते हैं। वो उसको इजेक्ट करते रहता है और बातिल आता है, उसकी साइकोलॉजी को सामने रखकर बातिल दे देता है। बच्चा उससे अट्रैक्ट हो जाता है, जनरेशन बातिल की तरफ चले जाता है और हम जनरेशन को गालियां देते रहते हैं। शर्त यह है कि काम करने के लिए नंबर 1 कि हम एक जनरेशन पर प्लानिंग के साथ काम करना और काम करने के लिए उस जनरेशन की जो साइकोलॉजी है, उस साइकोलॉजी को सामने रखकर आप दीन देना तो उसको कबूल कर लेता है। और अगर नहीं करोगे तो आप दीन की बात बोलते रहोगे
وہ دوسری چیز سے متاثر ہوتا رہے گا. یہاں تک آپ کو جنریشن کے بارے میں بتایا. تبدیلی کی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ کیسا تبدیل ہوا دنیا میں. ترکی ہے نا، ترکی نام، ترکی تو جانتے ہیں آپ. یہاں پر 600 سال خلافت عثمانیہ تھی. 600 ایئرز. اور جو خلافت عثمانیہ کے جو خلفاء تھے ان کی آپ تاریخ پڑھو گے تو بڑے نیک لوگ، بڑے نیک خلفاء، ایک سے ایک خلفاء نیک لوگ اس میں پیدا ہوئے. خلافت عثمانیہ کتنی بڑی تھی؟ اس وقت کے 36 کنٹریز کو ملا کر ایک خلافت. سعودی عربیہ، عراق، سیریا، آپ کا یمن، اور ادھر جو دبئی، کویت، یہ سب آپ ادھر کا ملا لو. پھر ادھر چلے جو آذربائیجان، یہ پورے علاقے ملا کر تقریباً 36 اس وقت کے جو کنٹریز ہیں وہ سارے کنٹریز ملا کر ایک کیا تھا؟ خلافت عثمانیہ تھی. اور دیندار اتنے تھے. آپ لوگ مدینے گئے ہوں گے تو مدینے کے اندر ریلوے ٹریک ہے. یہ استنبول سے لے کر مدینہ منورہ تک یہ سب سے پہلے خلافت عثمانیہ نے ریلوے ٹریک بنایا تھا. جب مدینہ قریب آ گیا وہ ریلوے ٹریک پر مدینے کے قریب جیسے ٹرین مدینے میں داخل ہوتی تھی، پٹری کے اوپر ایک خاص قسم کا ربڑ اس میں ڈالا جاتا تھا کہ اس پر جب ٹرین آئے، بہت قیمتی ربڑ ڈالا جاتا تھا، جب ٹرین اس کے اوپر آئے تو وہ جو پٹری کی آواز ہوتی ہے وہ آواز نہیں آتی تھی. خلیفہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ اتنا خرچ کر کے یہ پٹری پر کیوں ڈال رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ استنبول سے ٹرین نکل کر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں داخل ہو رہی ہے، وہاں آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ٹرین بھی اس طرح سے دھڑ دھڑ آئے کہ بے ادبی نہ ہو جائے. صرف اس ایک بات پر آپ سمجھ لو کہ ان کی سوچ کتنی دین کی تھی، آپ سوچ لو. اور جب خلیفہ کی سوچ اتنی اچھی ہوگی، وہاں کے علماء کی سوچ کیسی ہوگی اور وہاں کے عوام کی سوچ کیسی ہوگی، کتنے دیندار لوگ ہوں گے. آج بھی بہت دیندار، حضور سے بڑی محبت ان کو. وہاں پر ایک تحریک آئی 1886 میں. صرف حساب لگا لو آپ. میں بہت لمبی تقریر ابھی نہیں کروں گا، ایک دو تین مثالیں دے کر آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کو بھاؤ نگر میں کیا کام کرنا ہے، سوچ لینا. 1886 میں ایک تعلیمی نظام مومنٹ آیا جس کا نام تھا رابرٹ اسکول مومنٹ. رابرٹ اسکول مومنٹ بول کر ایک پادری تھا ہیملن کے نام سے، اس نے اس کو شروع کیا تھا. اور ایک بڑا عرب پتی تھا امریکہ کے اندر جس کا نام تھا رابرٹ، وہ کرسچن تھا. اس نے اس کے لیے فائنانشل سپورٹ دیا تھا. اس نے اپنی پوری دولت اس موومنٹ کو چلانے پر لگا دیا تھا. دونوں کی خواہش یہ تھی کہ 600 سال پہلے یہاں پر بیزنطین امپائر تھا عیسائیوں کا، اس کو ختم کر کے یہاں پر کیا بنایا گیا ہے؟ اسلامی حکومت بنائی گئی ہے. ہم اس موومنٹ کے ذریعے کس کو ختم کر دیں گے؟ اسلامی حکومت کو ختم کریں گے اور یہاں پر دوبارہ کرسچنز اور یورپ کا تسلط لے کر آئیں گے. بیزنطین امپائر جب تھی ترکی میں، اس کو اس وقت قسطنطین کہا جاتا تھا، قسطنطنیہ کہا جاتا تھا. محمد فاتح سیکنڈ نے
اس کو کنکر کیا تھا, اس کو قبضہ کیا تھا. اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی صحابہ سے, ایک دن آئے گا تم قسطنطنیہ پر قبضہ کر لو گے. اور جب پیشن گوئی کر رہے تھے وہ دنیا کا سپر پاور تھا. اس وقت حضور کے زمانے میں 3 بڑے سپر پاور تھے, ایک رومن امپائر, ایک پرشین امپائر, ایک بیزنطین امپائر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی تو ہر ایک چاہتا تھا کہ ہم وہاں پر جا کر محنت کریں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر میں گئے تو ترکی کے قلعے کے قریب ان کے آج بھی کیا ہے, مزار ہے. اللہ نے محمد فاتح سیکنڈ کو نصیب کیا کہ انہوں نے اس کو فتح کیا. ہارن بیل بول کر بلاک سی کے پاس یہ 2 جیسے سینگ چلے جاتے ہیں, ایسا سمندر کے 2 حصے چلے گئے ہیں ترکی کے اطراف. ایک طرف محمد فاتح نے ترکی کو فتح کرنے کے لیے ایک قلعہ بنایا تھا جس کو رومالی حصار قلعہ کہتے ہیں. رومالی حصار قلعہ کہتے ہیں. اس قلعے کو وہ قلعہ 30 دن کے اندر بنا تھا. only 30 days کے اندر ایک قلعہ بنا دیا تھا محمد فاتح نے ٹیکنالوجی کے ذریعے. اس قلعے کے ذریعے ترکی کو فتح کیا تھا. 1886 میں ہیملن نے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, سن لو. اس زمانے میں ایک نئی انفارمیشن ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی تھی, ٹیلی گرام ٹیکنالوجی. اب دیکھو اس وقت کے جنریشن کو پوچھو بیٹا ٹیلی گرام جانتے ہو تو پوچھے گا کہ یہ کون سی بلا ہے. اس میں ٹیلی گرام کون کون جانتے ہیں, ہاتھ اٹھاؤ. کیا کس نے ہے ٹیلی گرام, کس نے کیا ہے, آپ لوگوں نے کیا ہے. اب اس وقت کے جنریشن کو پوچھو گے تو ٹیلی گرام اس کو یاد نہیں ہے. سب سے فاسٹ ٹیکنالوجی تھی کہ ایک جگہ سے آپ کو ایک میسج بھیجنا ہے تو آفس میں جانا ہوتا تھا, انہیں میسج لیتا تھا, کچھ کوڈ سے اس نے کھٹ کھٹ مارتا تھا. جس طرح بھیجنا ہے وہاں پر اس کی کھٹ کھٹ آواز آتی تھی. ایک مرتبہ کھٹ کہیں گے تو یہ ہوتا تھا, کھٹ کھٹ کے بولتے تو بی ہوتا تھا, ایسے کوڈ ہوتے تھے. اس کو دیکھ کر وہ سن کر اپنا ڈی کوڈ کر کے میسج دیتا تھا. 1886 میں امریکہ میں یہ نئی ٹیکنالوجی آئی تھی. ایک ہیملن پادری تھا, وہ چاہتا تھا کہ ترکی کے پورے نظام کو 600 سال کے نظام کو ختم کر دوں, اور کیسے اندر سے تڑپتے رہتا تھا. جب یہ ٹیکنالوجی امریکہ میں آئی, انہیں اس کو لے کر اس کے ایک بڑے انجینئر کو, جو ٹیلی گرام کا انجینئر تھا, اس کو لے کر وہ سلطان عبد المجید کے دربار میں گیا. اس نے کہا کہ حضور آپ اجازت دے تو آپ کو ایک ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کیا. کہا کہ منٹوں میں آپ ہزاروں میل دور اپنا میسج بھیج سکتے ہیں. اس نے کہا کہ ڈیمو دو. تو ایک محل سے لے کر دوسرے محل تک ایک تار کھینچی گئی. جب تار کھینچی تو ایک محل میں سلطان عبد المجید, وہاں کے فوج کے کمانڈر, علماء کے شیوخ سب وہاں پر تھے. سلطان عبد المجید نے ایک میسیج لکھا خفیہ, اپنے ایک منسٹر کو بلایا, اور منسٹر کو بلا کر کہا کہ اس میسیج کو تم وہ محل میں جو بیٹھا ہوا انجینئر, اس کا نام تھا سمت, اس کو لے جا کر دینا اور اس سے کہنا کہ ٹرانسفر کرو. یہاں ایک انجینئر بیٹھا ہوا تھا, وہ میسیج لے جا کر اس سمت کو دیا, اس نے کھٹ کھٹ مارا. یہاں کے انجینئر نے اس کو ڈی کوڈ کر کے سلطان عبد المجید کو کیا میسیج تھا بتا دیا. سلطان عبد المجید بہت تعجب سے یہ ہو گیا, کہا کہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی میں پورے ملک میں کروں گا. اب اس ہیملن سے کہا پادری سے کہ دیکھو ایک بات سن لو, کہ پورے ملک میں تو کروں گا, میں اتنا زیادہ خوش ہوں, میں تم کو کچھ نوازنا چاہتا ہوں. کیا نوازوں بولو. سلطان عبد المجید اس زمانے کا, اس کا اسٹیٹس کیسا تھا بولے تو
इस जमाने का जो बाइडन या ट्रंप, वो भी कमजोर हो गए, अभी उससे ज्यादा स्ट्रांग था। अब आप सोचो, भावनगर से एक आलिम दीन यहां से निकलकर एक इंजीनियर को ले जाकर बाइडन को कोई टेक्नोलॉजी बताए और बाइडन कहे कि भाई बहुत जबरदस्त है, मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा, मैं तुमको कुछ नवाजना चाहता हूं, क्या दूं बोलो। कभी मैं भी सोचता हूं कि मुझे पूछता तो मैं क्या बोलता, बोलकर आप क्या पूछते भाई, इससे किसे अमेरिका के सदर से क्या पूछते, बंगला, सिटीजनशिप नहीं, जोश में आकर पूछे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुझे मिनिस्टर बना दो, यही पूछते। हैमलिन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक चीज की तमन्ना है उसको पूरी कर दीजिए आप, लेकिन वो आपके लिए बहुत छोटी चीज है, मेरे लिए बड़ी है, आप कर दीजिए। उस वक्त तक तुर्की में किसी ईसाई को, यहूदी को स्कूल कायम करने की इजाजत नहीं थी। उसने कहा कि मेरी एक तमन्ना है, हमारे माइनॉरिटीज को अलग से पढ़ाने के लिए यहां पर कोई क्या नहीं है, इजाजत नहीं है, आप मुझे वो एक इजाजत दे दीजिए। सुल्तान अब्दुल मजीद जोश में थे, उसी वक्त उन्होंने लिखा, कहा कि जाओ तुमको इजाजत। अब हैमलिन बाहर आए और देखा कि ये मौलवी साहब की तरह पादरी साहब हैं, उनके पास पैसे नहीं है। अब इजाजत तो मिल गई, स्कूल बनाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, परेशान था। उसी जमाने में अमेरिका में एक शख्स रॉबर्ट के नाम से नया नया ईसाइयत में कन्वर्ट हुआ था, वो बिलियनर था, वो बहुत जोश के साथ पूरे अमेरिका में ईसाइयत की तबलीग कर रहा था। इन्होंने उसको खत लिखा, हैमलिन ने, कि देखो वो खत आज भी लाइब्रेरी में मौजूद है, मैंने खुद पढ़ा है उसको, आपको बता रहा हूं। उसने खत लिखा कि मोहम्मद फातेह ने 1453 में, 1886 में लिख रहा है ये, 1453 में मोहम्मद फातेह ने रुमाली हिसार फोर्ट्रेस बनाकर बेजेंटेन एम्पायर को खत्म कर दिया था और इस्लामी झंडा लहरा दिया था। अब वक्त आ गया है कि सुल्तान अब्दुल मजीद ने हमको स्कूल कायम करने की क्या दे दी है, इजाजत दे दी है। अब वक्त आ गया है उसी रुमाली हिसार फोर्ट्रेस के बगल में स्कूल कायम करके इस इस्लामी हुकूमत को हम खत्म कर दें। आपसे दरखास्त यह है कि मेरे पास पैसा नहीं है, परवाना है स्कूल कायम करने का। वो मालदार था लेकिन बड़ा ज़हीन आदमी था रॉबर्ट। उसने जवाब दिया कि मेरी पूरी दौलत तुम्हारे लिए झोंक दूंगा वहां पर, तुम स्कूल बनाना। यहां से उठकर जाकर आप गूगल कर लेना, रॉबर्ट स्कूल के नाम से क्लिक करना, रॉबर्ट स्कूल इस्तांबुल करके नाम से क्लिक करना, आपको किला मिलेगा, कौन सा, रुमाली हिसार फोर्ट्रेस मिलेगा, उसी के बगल में उसने स्कूल कायम किया। 1886 में स्कूल कायम करने के बाद पहले साल किसको पढ़ाया, अपने क्रिश्चियन ब्रदरी को पढ़ाया, लेकिन उसके स्टैंडर्ड को इतना ज्यादा हाई कर दिया कि इसका जो एजुकेशन सिस्टम था तुर्की का वो पुराना हो चुका था, और पुराने सिस्टम के सामने इसके स्कूल का सिस्टम बहुत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का सिस्टम आ गया। मुसलमानों ने देखा कि वहां जो बच्चे जा रहे हैं वो जबरदस्त लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा ये कर रहे हैं, तो मुसलमानों ने हुकूमत पर दबाव डाला कि हमारे बच्चों को भी उसमें दाखिला लेने की इजाजत दी जाए। उसका प्लान यही था कि ये बच्चे आए, चंद जनरेशन चेंज करूंगा तो बदल जाएगा। तो सुल्तान अब्दुल मजीद ने इजाजत दे दी। अब मुसलमानों के बच्चे गए, यूरोप के बड़े बड़े टीचर्स को अच्छी तनख्वाहें देकर लेकर आए, हाई स्टैंडर्ड स्कूल बनाए, रश हो गया पूरे इसके अंदर। अब हुआ ये कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हाई स्टैंडर्ड के, उलमा ने नहीं सोचा, दीनदार लोगों ने नहीं सोचा, तहज्जुद जिंदा थी, उलमा मौजूद थे,
دین کے کام بھی ہو رہے تھے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اپنے بچوں کو اس اسکول میں جا رہے ہیں وہ سمجھے کہ میرا بچہ صرف ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اچھا یہ بنے گا، لیکن یہ نہیں سمجھا تھا کہ اس اسکول میں جانے کے بعد یہ پلاننگ کر لی گئی ہے کہ ان بچوں کے مینٹیلٹی کو بھی کیا کر دیں، چینج کر دیں۔ پیرنٹس کو معلوم نہیں ہوا اور صرف پہلا جنریشن دوسرا جنریشن نکلا، وہ جنریشن اسلام کے خلاف نکلا۔ اس نے یہ سوچ کا جنریشن نکلا کہ اگر ہم اسلام ہمارے والد صاحب جو تہجد بولتے رہتے ہیں، اسلام بولتے رہتے ہیں، دیکھو وہ ان کی حالتیں کیا ہیں، ہم ترقی کرنا ہے تو یورپ بولنا ہے، یورپین سوچ کے بچے ہوئے۔ اب اس کے ایلومینس نے ایک ہنگامہ کیا، کہا کہ پورے ترکی کا ایجوکیشن سسٹم بہت پرانا ہو چکا ہے، یہاں کے سارے گورنمنٹ کے ایجوکیشن سسٹم میں رابرٹ اسکول کے ایجوکیشن سسٹم کو لایا جائے۔ سلطان عبد المجید کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ خود اپنا ایجوکیشن سسٹم بنا سکتا تھا، اس نے پوری گورنمنٹ اسکولز کے اندر رابرٹ اسکول سسٹم کو لے کر آیا۔ اب حساب لگا لو آپ کہ 1886 1922 1922 کتنے ہو گئے؟ 86 کا مطلب 14 سال یہ ہو گئے، ادھر 22 سال ہو گئے، کتنے؟ 36۔ اب یہ بچے باہر آئے، ان لوگوں نے ایک تنظیم بنائی جس کا نام تھا حرکت الشباب الترکی، ینگ ترک موومنٹ کے نام سے یہ بنائی، اور اسی میں عالمی جنگیں بھی ہو گئیں اس کے ساتھ کو، اور انہوں نے تحریکیں چلائی کہ اسلام بولنا ختم کرو اور یورپ سسٹم کو کہاں لے کر لے آؤ۔ گھر میں ابا تہجد گزار بولتے تھے، بیٹا تو کیا بول رہا ہے؟ ابا سو جاؤ، آپ کو نہیں معلوم ہوتا، ترقی آپ کو نہیں معلوم ہوتی۔ بچوں نے کیا کر دیا، بٹھا دیا، اور اس کے بعد عالمی جنگ ہوئی۔ اسی دوران خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اور جو خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد جو پریزیڈنٹ بنا وہ کمال اتا ترک بنا 1992 میں، اور بنتے ہی پہلا کام کیا کیا، ملک کی ساری مساجد کو بند کرنے کا آرڈر پاس کیا، سارے مدرسوں کو بند کرنے کا آرڈر پاس کیا۔ یہ ہماری بہنیں جو برقع اوڑھ کر آئی ہیں، کہا کہ اس برقعے کو پھاڑو، اس کے برقعے کو پھاڑنے کرایا۔ قرآن کی تعلیم کو بیان کیا گیا اور اسلامی نام رکھنے کو بیان کیا گیا۔ یہ اسلامی ٹوپی پہننے کو منع کیا، یورپین ہیٹ کو لازم کیا گیا۔ یہ پورا کیا۔ آپ کو میں بتاتا ہوں 1922 سے لے کر 1950 تک، تقریباً 28 سال 30 سال تک پورے ترکی میں جہاں 92% مسلمان تھے، کیا 92% مسلمان تھے، 600 سال اسلامی حکومت تھی، اس ترکی میں 30 سال مسجدوں میں اذان نہیں ہوئی، اور 30 سال ایسے گزرے کوئی برقع نہیں اوڑھ سکتے تھے۔ 30 سال سارے مدارس بند کر دیے گئے۔ صرف کام کیا کیا گیا تھا؟ صرف کام یہ کیا گیا تھا کہ سب تہجدیں باقی تھیں، نماز باقی تھی، ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کی کیا نہیں کی، آنے والے جنریشن کی فکر نہیں کی۔ جنریشن کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا۔ کتنے ایئرز میں بتایا میں؟ 36 میں 15 سال کے کتنے جنریشن بیٹھتے ہیں؟ 2 بن کر تیسرا تیار ہوتے رہتا ہے، اتنے میں دین ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی 36 کو ریورس کرو گے تو دین بھی آ جاتا ہے۔ یہ جنریشن کے چین سے یہ ہوگا۔ اب ہمارے علماء کو احساس ہوا، دیندار طبقے کو احساس ہوا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ جب ایسا کام ہوتا ہے، اب آگے کا بھی سن لو، ترکی ہی کو بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ پتہ نہیں کہاں سے شروع کیا اور کہاں آ گیا ہوں، چلو ٹھیک، اسی کو بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اب
क्या हुआ, जब बैन हो गया तो जब भी ऐसी वाक़ियात होते हैं तो कौमों में दो तरह के लोग पैदा होते हैं। एक वो लोग जो जज्बाती होते हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो सोचते हैं ऐसे भी जिंदगी क्या है, ऐसा जी कर क्या फायदा है कि हमारा दीन लुट गया, हमारी मस्जिदें बंद हो गई, हमारा ये बन गया। नहीं, हम ऐसा नहीं जिएंगे, हम टकरा जाएंगे। तो एक तबका ये पैदा होता है। दूसरा तबका ये पैदा होता है जो सिलेंडर कर जाता है। भाई हो गया, आप कहां लड़ने जाओगे, कहां झगड़ने जाओगे, कॉम्प्रोमाइज कर लो। कुफ्र के साथ क्या कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। या तो लड़ने वाला तबका पैदा होता है या तो क्या करने वाला तबका पैदा होता है, कॉम्प्रोमाइज करने वाला तबका पैदा होता है। वहां पर भी वैसे ही हुआ। एक तबका नौजवानों का उठा जो इस्लामी अंदाज के थे, उन्होंने हुकूमत से टकराया। जब नई नई जोशीली हुकूमतें आती हैं, उनसे टकराना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती, याद रख लो। उसकी मिसाल एक देता हूं, सुन लो। अभी हम यहां बैठे हुए हैं, एक जंगल से हाथी घुसकर आ जाए यहां पर। जब हाथी आएगा तो गुस्से में आएगा यहां पर, क्या प्यार से नहीं आएगा। उसको जंगल छोड़कर आया है, हम बहुत गुस्से में आएगा। और आकर वो दुकान फोड़ दिया, वो गाड़ी पलटा दिया, तुम्हारी स्कूटर तोड़ दिया, तो अब आप लोगों को सब कुछ जोश आया, ये हाथी से हम मुकाबला करेंगे। तो सब लोग उसके मुकाबले के लिए सामने जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा, पकड़ेगा, पैर में दबाते दबाते जाएगा। आपको एक पैर काफी है उसको दबाने के लिए, वो दबाएगा जाएगा। अक्लमंदी का काम नहीं है जंगली हाथी के सामने क्या हो। आओ, अक्लमंद लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वही फारिश के लोग आते हैं, उसको स्ट्रैटेजी बनाती, भाई ये जंगली हाथी है, इससे टकराओ नहीं। और एक हाथी को लेकर आते हैं, उसके जरिए उसको सिधाते हैं आहिस्ता से, फिर उसको कहां लेकर जाते हैं, जंगल। उसमें भी नहीं आ रहा तो नेक्स्ट उसको थोड़ा सा एक इंजेक्शन फायर करते हैं जिससे वो क्या हो जाए, बेहोश हो जाए, और उसको फिर ट्रक में डालकर क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। ऐसे कुछ काम करते हैं, उससे कोई भी, अगर वो फारिश वाला भी सामने आया तो दबा देगा उसको। तो इसी तरह कौमों के अंदर टकराने वाले नौजवान पैदा हो जाते हैं। और तुर्की में भी ऐसा हुआ, और हुकूमत ने उनको सबको क्या कर दिया, स्मैश कर दिया, पूरे पूरे मोहल्ले खत्म कर दिया। उसको देखकर दूसरे लोग कॉम्प्रोमाइज पे उतर गए, भाई हुजूर जो फरमाते हैं वो करेंगे, कुरान नहीं रखना नहीं रखेंगे, बुरखा नहीं निकालना फाड़ेंगे, सब कर लिया। अब हमारी जिंदगी, हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम ठीक करना है, वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। उस जमाने में अल्लाह के बुजुर्गान दीन वहां पर मौजूद थे, नक्शबंदी बुजुर्गान दीन, एक खालिदी नक्शबंदी बोलकर कुर्दिस्तान में थे, उनका सिलसिला चल रहा था। इन सारे बुजुर्गों ने बैठकर मशवरा किया कि भाई हुआ क्या। तो सबने ये मशवरा किया, बात इतनी हुई है कि हमारी औलाद को, हमारी औलाद की तरफ हमने क्या नहीं की, तवज्जो नहीं की। उन्होंने हमारी औलाद को लेकर उनके माइंडसेट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और माइंडसेट चेंज कर देने के बाद लॉन्ग टर्म हिस्सा लिया, उन्होंने मेहनतें की, और हमारे बच्चों को चेंज करके ये जनरेशन कौन सा हो गया, वो हो गया जो इस्लाम के खिलाफ हो गया। अब इनसे लड़ेंगे तो ये हमारा जनरेशन है, हम इससे टकराएंगे तो हमारा जनरेशन है। हम भी एक लॉन्ग टर्म काम शुरू करेंगे। अब इनके बच्चों को चेंज करने की हम मेहनत शुरू करेंगे और आराम के साथ करेंगे। तो इजाजत नहीं थी, तो होम स्कूल शुरू किए। होम स्कूल का मतलब यह है कि आपके घर में मैं आया, आप मालूम है कि आप दीन को चाहने वाले हैं, आपके घर में आकर मैंने आपके बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद आपके बच्चों से कहा कि बगल के बच्चों को बुला के ले आओ, चॉकलेट देता हूं, और वो बच्चों को बुला लेकर आया, उसको भी पढ़ा दिया। फिर और एक घर चला गया, और एक घर चला, उलमा ने ये काम शुरू किया, होम स्कूल। अगर किसी की शिकायत हो गई, गिरफ्तार हो जाता था और जेल में जाता था, फिर जेल काट के आता था, फिर शुरू करता था। यही काम करता रहा।
اب غور سن لو، 1922 سے 1950 28 سال، 28 سال میں کتنے جنریشن ہوں گے؟ پھر ملا کے 2 جنریشن ہو گئے۔ 28 سال میں خفیہ طور پر ان علماء نے وہ جنریشن کے ذہن کو تبدیل کرنے کا خفیہ کام کیا۔ 1950 میں اب تک 1 پارٹی پولیٹیکل سسٹم تھا وہاں پر۔ ملک میں یہ تحریک چلی ہی کہ ملٹی پارٹی پولیٹیکل سسٹم کو لایا جائے، لہذا یہ طے ہوا کہ ملٹی پارٹی پولیٹیکل سسٹم کو لایا جائے، تو الیکشن کا اعلان ہوا۔ ایک شخص تھے عدنان مندریس، انہوں نے اپنی پارٹی بنائی۔ یہ جو علماء اندر سے ہوم اسکولنگ کا کام کر رہے تھے وہ ان کے پاس گئے، عدنان مندریس سے کہا کہ ہمارا ووٹ بینک یہ ہے، بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، اگر تم ہم کو ایک وعدہ کر دو تو ہم تمہاری پارٹی کو کیا دے دیں گے؟ ووٹ دے دیں گے اور جتا دیں گے۔ اس نے کہا کہ کیا بتاؤ؟ انہوں نے ان سے وہی مطالبہ کیا جو ہیملن نے سلطان عبد المجید سے کیا تھا۔ انہوں نے ان سے وہی مطالبہ کیا جو ہیملن نے کس سے کیا تھا؟ سلطان عبد المجید سے کیا تھا۔ کہا کہ کچھ نہیں چاہیے، جب آپ کی حکومت آ جائے ہم کو کو ریلیجیس اسکول چلانے کی اجازت دے دی جائے۔ کو ریلیجیس اسکول کا کیا مطلب؟ جو نصاب تعلیم آپ کا ہے وہی رہے گا، ہم تھوڑا اس کے اندر کیا پڑھا دیں گے؟ دین پڑھا دیں گے، اس کی اجازت دے دو، کو ریلیجیس اسکول بنانے کی اجازت دے دو، ہم آپ کو یہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جتا دو میں دے دوں گا۔ عدنان مندریس جیت گیا، جیتتے ہی اس نے بل پاس کیا کہ کوئی ریلیجیس اسکول کی اجازت ہے۔ اب یہ لوگوں نے جو 2 جنریشن میں اچھے خاصے آپ جیسے لوگ پیدا ہو گئے تھے، علماء نے آ کر سب کو کہا کہ بھائی جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، مختلف بزنس میں جا کر تم انویسٹمنٹ جو کر رہے ہو وہ انویسٹمنٹ ایجوکیشن میں آ کے کر دو۔ کس میں آ کر کر دو؟ ایجوکیشن میں آ کر کر دو، اسکول بناؤ، اور رابرٹ اسکولز کی جو اسکولز ہیں اس سے اچھی کوالٹی کی اسکول بنا دو، اور بچوں سے کیا لے لینا؟ فیس لے لینا۔ تم نے انویسٹمنٹ کیا، نمبر 1 اپنا وقت لگا رہے ہو، اگر دوسرے بزنس میں پیسے لگاتے تو کیا ہوتا؟ وہاں سے کچھ کماتے، یہاں سے بھی کچھ منافع آتا ہے، وہ رکھ لو، صرف اتنا کرو کہ سلیبس ہم دیتے ہیں وہ سلیبس چلا دو۔ آپ کو میں بتاؤں 6 سال میں ترکی میں 12,000 اسکول شروع ہوئی۔ کتنی؟ 12,000 اسکول شروع ہوئی پورے ترکی کے اندر۔ اب رابرٹ اسکول سے زیادہ ہائی سٹینڈرڈ کی اسکول شروع ہو گئی۔ اب یہ جو سیکولر ذہن کے، جو اینٹی اسلام ذہن کے جو لوگ تھے، اب ان کو یہ ہوا کہ کوالٹی اسکول میں پڑھنا ہے، تو انہوں نے لا کر ان اسکولوں میں داخلہ کرانا شروع کیا۔ وہ نفرت جو تھی وہ تھوڑا کم ہو گئی تھی، اب ہر ایک کو کیا کرنا تھا؟ پڑھانا تھا۔ ان کی انگلش کتنی اچھی ہے، اس سے اچھی انگلش یہاں، ان کی میتھس کتنی اچھی ہے، اس سے اچھی میتھس یہاں پر، ان کی سائنس کتنی اچھی ہے، اس سے اچھی سائنس یہاں پر، اور سب لوگ اس در کیا کرنے لگے؟ رش کرنے لگے۔ اور جب رش کرنے لگے تو اس کے اندر کیا ہوا؟ دھیرے 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 دین آتا رہا۔ اب کیا ہو؟ اس کے بعد مسجدیں اوپن کرنے کی اجازت دی گئی۔ جب مسجدیں اوپن کرنے کی اجازت دی گئی تو مسجد میں امامت کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ یہ لوگ عدنان مندریس کے بعد پھر بھاگے، کہا کہ بھائی جتنے مدرسے تم نے بند کر دیے تھے تھوڑا اس کو اوپن کر دو، اس میں تمہارا سلیبس چلا دو، کون سی؟ تمہاری اسکول کا چلا دو، لیکن اتنا ہم کو پڑھانے کی اجازت دے دو جس سے ایک امام امامت کرنے کے لائق ہو جائے، اتنا ہم دین پڑھا لیں گے۔ اس نے اٹھا کر اجازت دے دی۔ اب اس کا نام رکھا امام خطیب اسکول۔ آج بھی امام خطیب اسکول موجود ہے وہاں پر، امام خطیب اسکول۔ یہ مدرسوں کے بند جو ہو گئے تھے اس کے اندر شروع ہوئے۔ اس وقت کا جو وہاں کا پریزیڈنٹ ہے طیب اردگان، وہ اسی امام خطیب اسکول کا پڑھا ہوا ہے،
اور اس کی پوری کیبنٹ. اور اب دھیرے 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 جنریشن چینج ہوا. آج 2024 ہے. آج سے 10 سال پہلے پہلی مرتبہ طیب اردگان کی بیوی اسکارف اوڑھ کر پارلیمنٹ میں آئی. بڑا ہنگامہ ہوا. اس نے دھیرے دھیرے سنبھالا, دھیرے دھیرے سنبھالا, اور ابھی اسکارف چلنا شروع ہو گیا. ابھی پوری تبدیلی نہیں آئی, لیکن اس وقت تم ترکی کے بارے میں پڑھو گے تو پوری دنیا کے مسلمان اسلامی قیادت کے لیے کس کو دیکھ رہے ہیں؟ طیب اردگان کو دیکھ رہے ہیں. کیسا ہو گیا بھائی؟ ہو اس طرح سے گیا کہ ایجوکیشن کے نظام سے دور ہوئے تو پوری نسل خراب ہو گئی اور دین ختم ہو گیا تھا. اور پھر واپس دین لانا تھا تو وہی راستہ اختیار کیا جس راستے سے دین چلا گیا تھا, جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے, وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہو. جزاک اللہ احسن الجزا.